عمل میں سے کسی چیز میں بھی کمی نہیں کی، اور یوں تو ہر انسان اپنے کیے کا مرہون ہے، یوں تو ہر انسان کی ذمہ داری اس کا اپنا عمل ہے، مگر جب ذریت ایمان میں اپنے بزرگ خاندان کی پیروی کرتی ہے تو ہم ذریت کو اس خاندان کے بزرگ سے ملحق کر دیتے ہیں تاکہ دونوں کے عمل میں کوئی فرق باقی نہ رہے، جو ان کا عمل ہو وہی ان کا عمل قرار پائے، جو ان کا عمل ہو وہ ان کا عمل قرار پائے، اس لیے کہ اتباع ایمان میں ہے، اور جہاں اتباع ایمان میں پیدا ہوتا ہے وہاں ذریت اپنے بزرگ خاندان سے ملحق کر دی جاتی ہے۔ یہ سورہ طور کی آیت ہے۔ آج صبح بھی میں نے اس سلسلے میں رضویہ کالونی میں کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، چاہتا ہوں کہ کچھ تفصیل آج ہو جائے، اور اگر پھر بھی میں قابو نہ پا سکا اپنے طریقہ بیان پر اور میں سمجھا نہ سکا تو میرے لیے شاید کل رات مرکزی امام بارگاہ میں 8:30 بجے ایک اور موقع ہے، میں پھر اسی فکر کو مسلسل کر دوں گا۔ مجھے آج آپ سے ایک بات دریافت کرنی ہے، اور اگر آپ جانتے ہیں تو یقیناً آپ اپنے دلوں میں اس امر کی گواہی دیں گے کہ میں یہ کیوں پوچھ رہا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ ذریت سے مراد کیا ہے؟ ذریت سے مراد کیا ہے؟ یعنی کیا ایسا نہیں ہے کہ ذریت اولاد کو کہتے ہیں؟ اولاد کے علاوہ بھی ذریت ہے؟ کیا ازواج ذریت میں داخل ہے؟ کیا امت ذریت میں داخل ہے؟ یا اور مطابقت کرنے والے جو ممکن ہے کہ اعلیٰ مراتب عرفان پر فائز ہوں، کیا وہ ذریت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے اس لفظ کے معنی کو محدود کر اور صرف یہ معنی اولاد تک آئے، اولاد کی اولاد ذریت ہے۔ چنانچہ کلام مجید میں مختلف مقامات پر یہ ذریت کا تذکرہ ہے۔ حافظہ جہاں تک میرا ساتھ دے گا میں آیتوں کی تلاوت کرتے جاؤں گا تاکہ آپ کو ذریت کے معنی سمجھ میں آئے۔ پہلی منزل ارشاد ہوا کہ ہم نے ابراہیم کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے ان کی ہدایت کی، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اور اس سے پہلے ہم نوح کی ہدایت کر چکے تھے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور نوح کی ذریت میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون کذالک نجزی المحسنین، وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا کلا فضلنا علی العالمین، ومن آبائهم و ذریاتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ ذریت نوح میں سے، نوح کی اولاد میں سے نام لے لیے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط، عیسیٰ، سب کے نام لیے۔ مامون رشید نے علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے پوچھا کہ یہ آیہ مباہلہ میں آپ ابنانا میں کیسے آ گئے؟
حالانکہ آپ بیٹی کی اولاد ہیں. ارشاد فرمایا اسی طرح سے آئے جیسے عیسیٰ ماں کی طرف سے ذریت نوح پیدا. Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. اگر آپ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں، آپ کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سپلیمنٹ لینے کے باوجود آپ کو یہ سورہ انعام کی آیت ہے، یہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ اگر نوح کی ذریت میں ماں کی طرف سے عیسیٰ داخل ہو سکتے ہیں اور پھر بھی لفظ ذریت عیسیٰ پر آ سکتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ نواسے ذریت بنتے ہیں. پہلی منزل ذریت اولاد. 14واں سورہ، یہ سورہ انعام کی آیت پڑھ رہا تھا، 14واں سورہ سورہ ابراہیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حضرت اسماعیل کو لے جا کے خانہ کعبہ کے پاس آباد کیا اور دعا کی پروردگار میں اپنی بعض ذریت کو تیرے مکان کے قریب آباد کر رہا ہوں. اسماعیل کو ابراہیم